الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وآواز بلند سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں السلام. معزز محترم حاضرین و سامعین، آج ستمبر کی 8 تاریخ ہے اور ماہ سفر المظفر کی 21ویں. سن 1974 میں پاکستان کی سرزمین پر جو مسلمانان پاکستان پر اللہ کا خصوصی فضل ہوا، وہ ہر سال 7 ستمبر کی تاریخ کو یاد کر کے اس پر پوری قوم، تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کل کی گزری ہوئی تاریخ 7 ستمبر کی تاریخ تھی. آج 8 ستمبر ہے، جمعہ ہے. تو لہذا آج کے اس جمعہ کی اس اجتماع میں 2-4 باتیں حضور علیہ السلام کی ان وفاداروں کی کروں گا کہ جنہوں نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت پہ پہرا دیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کیا. آپ بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ ختم نبوت عقیدہ کتنا لازمی اور ضروری ہے. میں کئی ایک مرتبہ یہاں اس منبر میں بیان کر چکا ہوں، بار بار دہراتا بھی ہوں، چونکہ جو عقیدہ جتنا لازمی ہوتا ہے اس لازمی کو بار بار دہرائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کہیں کوئی غفلت کا شکار ہو کے اپنا واسطہ رابطہ ناتا مدینے والے سے توڑ نہ بیٹھے. جیسے مسلمان ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جیسے یہ عقیدہ لازمی و ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ عقیدہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے حضور کی ختم نبوت اور رسالت کے عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ظاہر ہے پہلے یہ چیز ایمان ہوگا تو وہ مومن کہلائے گا۔ اس لیے میں بار بار اس عقیدے کو دہراتا ہوں اور آپ بھی اس عقیدے کے حامل ہیں۔ لیکن دیکھیں اب اللہ کا جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں مسلمان سخت آرا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بندوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد کیا ہے؟ جہاد اصل میں اس بندے کو رستے سے ہٹانا ہے کہ جو دوسرے اللہ کے بندوں تک پیغام حق پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اسی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا بڑی فٹ ہے، آپ کو خم خائی نیند آ جائے گی، آپ اونچی آواز میں بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ذرا، جیسے جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہے، کوئی ایسا فاسد چیز نکل آئی جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کو جسم کے اندر رکھا نہیں جاتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اگر یہ جسم میں رہے گا تو پورے جسم کو ناکارہ کر دے گا۔ ایسے ہی وہ کافر جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے انکاری ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام باقی بندوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جیسے باقی سارے جسم کی حفاظت کے لیے جسم میں سے فاسد چیز نکالی جاتی ہے، ایسے ہی اسلام نے کہا کہ اس بندے کا وجود درمیان سے ہٹا دو تاکہ باقی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، ظلم نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، انسانوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس فاسد چیز کو درمیان سے ہٹانا ہے جو باقی انسانوں کی ہدایت کی رکاوٹ ہے۔ تو اسلام کے اندر جہاد کا بھی یہ انداز ہے کہ انسانیت نوازی کرنی ہے، اور اس کے لیے جو درمیان میں رکاوٹ بنے اس وجود کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ تو جیسے توحید کے معاملے میں مسلمان اس انداز سے چلتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، یہ اللہ نے مصطفیٰ کو خاص شان عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی بن کے آیا، ہر رسول بن کے آیا، مگر میرے اور آپ کے آقا میں یہ شان ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کے آئے۔ یعنی یہ جو آخری ہے نا، آخری، یہ بھی حضور کی شان ہے اور یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ صرف نبی ماننا اب کافی نہیں، صرف رسول ماننا کافی نہیں۔ جیسے نبی پاک کو اللہ کا نبی ماننا لازم ہے، رسول ماننا لازم ہے، ایسے ہی مسلمان بننے کے لیے مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو لہذا اب اس پر پہرا دینے کے لیے جو توحید کا مخالف ہے، مسلمان مجاہد اس کے مقابلے میں آتا ہے، اور جو ختم نبوت کے مخالف ہوئے، یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا۔ حضور کی حیات ظاہری میں بھی کچھ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں کوشش کی، اور اس میں سے مسیلمہ کذاب، وہ ظالم و جھوٹا جس کو کذاب مصطفیٰ نے اپنی پاک زبان سے فرمایا، سرکار نے خود فرمایا مسیلمہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جناب آدھے حصے کے آپ نبی ہو جائیں، آدھے حصے کا میں نبی بن جاتا ہوں، آدھا علاقہ آپ رکھ لیں، آدھا علاقہ مجھے دے دیں، میں اس علاقے کا نبی ہوں، آپ اس علاقے کے نبی ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مسیلمہ جھوٹا ہے۔
نبوت سے رسالت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کے خلاف حضرت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد یہ ایک خاص لشکر بھیجا اور رسول اللہ کے غلاموں کو کہا کہ اس کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو ختم نبوت کا ممکن ہے، اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کے صحابہ اترے، قرآن کے حافظ آئے، قرآن کے قاری آئے، عالم آئے، صحابی آئے، بہت سارے حفاظ قرآ جو مصطفیٰ کے صحابہ میں سے تھے، وہ جنگ شمامہ میں مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ بولو یہ کس کی سنت چلی آ رہی ہے؟ حضور کے سارے بولے حضور کے صحابہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ تو لہذا اب اس سنت مبارکہ کو متواتر 1400 سال سے آج اسلام نے قائم رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی متنبی نے، جب بھی کسی جھوٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا یا اس کے لیے کوئی بات کی، تو مصطفیٰ والوں نے ہمیشہ میدان میں اتر کے، میدان میں نکل کے ثابت کیا کہ بے شک زمانہ چاہے اتنا ہی آگے کیوں نہ گزر آیا، لیکن ہماری رگوں میں آج بھی ایمان کے وہی شرارے ہیں جو ایمان اللہ نے ابو بکر صدیق کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا اب میں بات کروں گا، وقت مختصر ہے۔ 1974 میں پاکستانیوں، تمہیں اپنے پاکستان کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، عالم کا کردار یاد رکھنا ہے، مولوی کی مہربانیاں یاد رکھنی ہے۔ آج ہمیں یہ تو یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کیا، فلاں صاحب نے یہ کیا، لیکن عالم کا، مولوی کا ہمارے اسلام کے تحفظ میں، دین کے تحفظ میں، اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان بچانے میں کتنا بڑا کردار ہے، یہ آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ مرزائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زہریلے سانپ ہے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے جیسے زہریلا سانپ کچھ تھوڑی دیر کے بعد ڈنگ مارتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مرزائی قادیانی امت مسلمہ میں زہریلے سانپ کی طرح رہتے ہیں، تھوڑے وقفے کے بعد امت کو پھر ڈنگ مارتے ہیں، پھر ڈنگ مارتے ہیں، پھر ڈنگ مارتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے جب بھی اس سانپ نے سر اٹھایا، اس کا سر کو چلنے کے لیے کوئی مدینے والے کا غلام میدان میں نکل آتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ سانپ پھر سر اٹھاتا ہے، پھر دیر میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد باہر نکل کے پھر اپنا سر اٹھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اب پہلے دار سو گئے، لیکن یاد رکھنا چاہیے منکرین ختم نبوت کو کہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ سب سے بڑا پہرے دینے والا اللہ خود ہے۔ فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں علم والے اور عمل کرتے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی شہادت ہے۔ اب 1970 میں پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، الیکشن میں اللہ کا فضل ہوا کہ پاکستان کے اندر جب اچھی بنیادوں پر الیکشن ہوئے تو کراچی سے علامہ شاہ احمد نورانی بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ آپ کے ساتھ خطیب پاکستان علامہ محمد شفیق اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ آپ کے ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ ادری آپ بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ علامہ محمد علی رضوی آپ بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ جمیل علماء پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں میدان میں اتری، الیکشن لڑا۔ الیکشن میں یہ کامیاب ہوئے۔ جب پارلیمنٹ کے اندر پہنچے تو اس وقت مرزائیوں کا فتنہ اور یہ شرارتیں چل رہی تھی۔ اب جو آئین بنا تھا پاکستان 1947 میں بن گیا، لیکن اس کا کوئی آئین نہیں تھا، کوئی دستور العمل نہیں تھا۔ جیسا انگریز چھوڑ کے گیا ویسے
کسی نے پوچھا کہ اے قائد اعظم آپ ایک علیحدہ ملک بلند بنا رہے ہیں، علیحدہ وطن بنا رہے ہیں، تو وطن کے لیے دستور العمل ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے چلائیں گے، اس کا دستور العمل کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا؟ حضرت قائد اعظم نے فرمایا مجھے کسی نئے آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ملک چلانے کے لیے مصطفیٰ 1400 سال پہلے ہمیں قرآن کی صورت میں آئین عطا فرما گئے۔ یہ چیزیں تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں نمایاں تھی، لیکن جیسا چل رہا تھا ویسے ویسے چلتا رہا۔ اب اللہ کا فضل ہوا، ایک عالم سچا یا رسول اللہ کہنے والا خلیفہ صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق کی نسل پاک کا فرد فرید حضرت علامہ شاہ احمد نورانی پارلیمنٹ میں پہنچے، تو اب ایک یا رسول اللہ کہنے والے عالم کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا نقشہ بھی بدلتا نظر آنے لگا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ میں پچھلے دن مرزائیوں کا جو موجودہ بڑا ہے اس بڑے کی بات سن رہا تھا، اس نے کسی جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہا، پوچھا گیا کہ پاکستان میں مرزائی کب کامیاب ہوں گے؟ مرزائی تو کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو اس نے کہا پاکستان میں جب تک مولوی مضبوط ہے مرزائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں جب تک مولوی مضبوط ہے پاکستان میں مرزائی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا معنی کیا نکلا کہ مولوی کو کمزور کرنا یہ مرزائیوں کا منصوبہ ہے، عالم کو بے عزت کرنا یہ مرزائیوں کا منصوبہ ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو مولوی نہیں تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ہماری گردن پہ جو پاؤں رکھا ہے یہ ایک عالم اور مولوی نے رکھا ہے۔ تو لہذا جب سے علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر تمام مقادر فکر کے مفتی مامون صاحب بھی اس میں شامل موجود ہے، اہل تشیع کی طرف سے نمائندگی موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ سارے مقادر فکر والے بھی کھڑے تھے، اور علامہ شاہ احمد نورانی سے پہلے سن 1900 میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، حضرت تاجدار گولڈا سیدنا خواجہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرزائیوں کے مقابلے میں نکلے تو آپ کے ساتھ بھی تمام مقادر فکر کے علماء ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام مقادر فکر کی شمولیت بھی ہے۔ میں یہ بات واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی ہے، لیکن صحرا قیادت کا ہمیشہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ رہا ہے۔ یعنی قیادت ہمیشہ یا رسول اللہ کہنے والوں نے کی ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت اور اس کے اندر قیادت حضرت علامہ ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے آپ کر رہے تھے، تو یا رسول اللہ والوں کی قیادت ہے۔ تاجدار گولڈا سیدنا خواجہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزے کے مقابلے میں اترے، ان کی زبانیں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ پورا تسلسل ہے، 123 سال ہو گئے اس فتنہ کو پاکستان ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن ہر دور کے عالم نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ اب 1974 کا جو معاملہ ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر سنایا گیا، پھر وزیر اعظم نے اعلان کیا، ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے یہ اعلان ہوا، لیکن ایسے ہی اعلان نہیں کیا گیا۔ پہلے سڑکوں پہ میدانوں میں علماء آئے، طلباء آئے، تاجر آئے، ہر طبقے کے مسلمان آئے، انہوں نے کہا ہر چیز گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی ختم نبوت سے غداری گوارا نہیں ہے۔ اور پھر حالات بنے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جہاں میں اپنے بابو جی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، گولڈا شریف میں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی 1974 میں ہوا، اور آپ کا وصال 22 جون کو ہوا۔ 22 جون آپ کا وصال کا دن ہے، اور اس کے بعد جولائی کا مہینہ گزرا، پھر اگست کا مہینہ گزرا، پھر ستمبر کا مہینہ آیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو ستمبر کی 7 تاریخ کو یہ کامیابی عطا فرمائی۔ تحریک ختم نبوت زوروں پر
راولپنڈی سی ایم ایچ ایس کے اندر داخل تھے، یہاں پر آپ کا علاج چل رہا تھا، تو آپ سے ملتان کے لوگ ملنے آتے، ساہیوال سے لوگ ملنے آتے، کراچی سے لوگ ملنے آتے، اور پورے پاکستان سے بابو جی کی تیمارداری کے لیے آتے اور آگے پوچھتے حضرت بابو جی آپ کا کیا حال ہے؟ میرے بابو جی فرماتے تھے تو یہ بتا تیرے علاقے میں تحریک ختم نبوت کا کیا حال ہے؟ یعنی بستر پر پڑے ہوئے آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی خبریں لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے حضور بابو جی اللہ کا فضل ہے، ملتان میں تحریک زوروں پر ہے، کراچی میں بھی زوروں پر ہے، کوئٹہ میں بھی زوروں پر ہے، بلوچستان کا چپا چپا مصطفیٰ کے غلام بھائی نکل آئے، اسی طرح سرحد کے اندر بھی مسلمان بھائی نکل چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں ختم نبوت پہ پہرا دینے والے میدان میں۔ اب بات یاد رکھنا، میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا اگر اسی دوران میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ کچھ معاملات تبدیل ہوں گے اور تحریک میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کا خطرہ ہے۔ فرمایا جب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری خاطر یہ تحریک نہ روکی جائے، جلسے نہ روکے جائیں، جلوس نہ روکے جائیں، قادیانیوں کے خلاف یہ تحریک تیز کی جائے، اور میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری میت اٹھا کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے جلوس میں شامل کر لی جائے۔ آپ بہت ایسا بولے، آپ کو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر تو وصیت کر گئے کہ ہماری میت بھی اس جلوس کا حصہ بنایا جائے جس جلوس میں ختم نبوت کی عظمت کے نعرے لگائے جائے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور ضروری عقیدہ ہے، اس کا پہلا کتنا ضروری ہے۔ 1974 میں جب یہ تحریک زوروں پر اور علامہ شاہ بندرانی قیادت کر رہے تھے، مرزائیوں کے خلاف باقاعدہ آئینی طور پر دستوری طور پر یہ چیز ہوئی کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم اقلیت ہوگا، دو ہی دو چیزیں ہیں، یا مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، جو نان مسلم ہے وہ اقلیت کہلائے گا، اور جو مسلمان ہے ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے تو مسلمان جو نہیں ہے وہ اقلیت ہوگا۔ اب مرزائیوں کا مسئلہ یہ تھا، اب تک یہ مسئلہ ہے نہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں اور نہ قرآن و سنت اور امت ان کو مسلمان مانتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن بھی ان کو مسلمان نہیں مانتا، اللہ بھی اس کو مسلمان نہیں مانتا، رسول اللہ بھی اس کو مسلمان نہیں مانتے، جو مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، امت بھی ان کو مسلمان نہیں مانتی، مگر وہ ظالم ایسے بہتائی میں ڈٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں مسلم کے کھاتے میں ہمارا نام لکھا جائے، تو مسلمان کہتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مدینے والے کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننے والا ہو۔ تو لہذا وہ نہیں مان رہے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو ایک عالم دین کی قیادت میں پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی علامہ شاہ بندرانی نے مسئلہ سمجھایا اور وہ لوگ بھی شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بھی ختم نبوت کے لیے اس موقع پہ کام کیا، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئین پاکستان بنا سن 1973 کا آئین، اس آئین کے اندر جو جان ہے اس میں ساری محنت آپ کو یاد رکھنا ہے، ایک عالم دین، ایک مصطفیٰ کے سچے عاشق، ایک مولوی علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی محنتیں ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے آئین کا حصہ بنایا کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہذا اس کا وزیر اعظم اور صدر متفقہ طور پر آئین کے اندر لکھا گیا کہ مسلمان ہی ہوگا، مسلمان کے علاوہ پاکستان کا صدر کوئی غیر مسلم کوئی بھی صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اب اس پر تو سارے متفق تھے کہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے، لیکن مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو لازمی اور ضروری تھا کہ مسلمان کی تعریف کی جائے کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔
اگر آپ بات سمجھے ہیں تو پیار سے بولے ذرا آخری جملہ ہے، اس کو بڑا قیمتی سمجھے. میں خاص بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ زمانے کی باتیں ہیں، سنبھال کے رکھیے گا. یہ جب بات سامنے آئی کہ پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم صرف مسلمان ہی ہوگا، مسلمان کے علاوہ کوئی اس منصب پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اب لازم تھا کہ مسلمان کی تعریف بھی کی جائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. مرزائی ختم نبوت کے منکر ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے تھے، تو خطرہ تھا کہ کل کہیں اندر اندر سے یہ اوپر نہ آ جائے اور کل کوئی مرزائی پاکستان کا صدر بن جائے، پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، تو یہ آنکھ ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی، وہی آنکھ دور کر لیتی ہے جسے روشنی مدینے والے کے گنبد خضرا سے نصیب ہوتی ہے. حضرت علامہ شاہ نورانی کی آنکھ دور کر دیکھ رہی تھی. فرمایا اس جھانسے میں کل کلام تو پاکستان کا صدر وزیر اعظم مرزائی نہ بن جائے، لہذا لازمی ہے کہ مسلمان کی تعریف کی جائے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آئینی طور پر مسلمان کی تعریف متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر نے مل کے تیار کی. اس میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے، سر چھوڑ کے بیٹھے اور کسی نے تانا مارا کہ یہ مولوی ایک عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ کیا متفقہ تعریف بنائیں گے. علامہ نورانی نے فرمایا جیسے سب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی میرے ساتھ میرے مسلمان کی تعریف میں بھی متفق ہو جائیں. چونکہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو مصلی پہ ہمیشہ علامہ شاہ نورانی ہی نظر آیا کرتے تھے. تو پھر سب نے متفقہ طور پہ یہ بات شامل کی کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے والا ہو. یہ میرے پاکستان کے آئین میں ماتھے پہ لکھا ہے، آپ کے آئین کے ماتھے پہ لکھا ہے. مسلمان کی تعریف ہے اور تعریف یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی رسول مانے وہ مسلمان ہے. تو لہذا اس آئین کے تحت پاکستان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ساری محنت اللہ تعالیٰ نے جس سر کے اوپر یہ سیرہ سجایا، علامہ شاہ نورانی عالم دین، ایک مصطفیٰ کے سچے عاشق، علامہ عبدالستار خان ریاضی، دیگر علماء سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. اور علامہ نورانی جب یہ تحریک اٹھا رہے تھے، قرارداد پیش کی اور مرزائیوں کے بڑے کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا. ایسی پروپیگنڈا کرتے کہ پاکستان میں ہمارے حقوق کا خیال نہیں ہے. تو بھٹو نے کہا کہ جناب آپ علماء مسلمان تو ساری بات کر رہے ہیں لیکن میں عالمی دنیا کو کیا جواب دوں گا. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پھر مرزائیوں کے بڑے کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا جائے اور تمام ممبران کے سامنے سوال و جواب ہوں گے. سوال کریں گے علامہ شاہ نورانی اور جواب دے گا مرزائیوں کا بڑا. اللہ اکبر. پھر جب سوال و جواب کا مرحلہ آیا تو علامہ نورانی بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے. علامہ شاہ نورانی بھی سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے. پھر پارلیمنٹ کے اندر علامہ نورانی نے جب سوالات کیے تو مرزائیوں کے بڑے کو ماننا پڑا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اپنے کام سے سر دیا، اپنے جان سے چیز لیا کہ باقی سے نہیں لیا. امت استفان سے الگ لوگ ہیں، استفان سے الگ لوگ ہیں. بس یہ ساتھ ہے، بس یہ ساتھ ہمیشہ جو پیشہ ہمیشہ بڑے شام تھی جس شام کی جس شام والے پاکستان جو فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بغیر تعلیم عدلیت ہے، بچے انسانیت ہے، بچے انسان صاحب اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے اپنے موضوع اس حوالے سے اپنے یہ مطالعہ رکھا کرے. یہ ضروری بندہ اللہ ہمارے یاد ہے، ہمارے ہمارے سارے ہمارے سب بھی اللہ کا مسلمین جتنے سب مسلمین جتنے سب کے لیے اپنا کام کیا آج اللہ قبر میں ہے. اللہ سب کی قبریں رہشت، اللہ سب کی قبریں رہشت سرکار آجی ہے. اللہ سب آجی ہے. اللہ نے بحیثیت مسلمان بحیثیت مسلمان عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا